سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی اور بڑی خوبصورت نعت سنی آپ نے شاہد صاحب کی, در نبی پر پڑا رہوں گا. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کا مفہوم اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ اس کی اولاد حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی ہم سب کی جان قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, ان کی ناموس پر. اور ہم سب, میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں نہ ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں, نہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک طاقتور آواز بھی ہیں, اور ایک ایسی طاقتور آواز ہے, مسلمانوں کی آواز ہے جو پوری دنیا تک پہنچتی ہے. اور پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ اس خطے میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ڈاکٹر شہباز صاحب, اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بھی پاسداری کریں, اور خاص طور پہ کوئی ایسی سوچ بھی کہیں کار فرما ہو تو مسلمان اس کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے. جی بالکل, جب تک ہر چیز اپنی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ایمان کے دعوے کے اوپر. تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس کے کچھ مطالبات ہیں, کچھ تقاضے ہیں. تو ان تقاضوں میں سے آپ کی ذات مبارک کے اوپر جان نشاور کرنے کا جذبہ ہے, اور اس میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں, خاص کر 10-11 صحابہ کرام کے, کہ جنہوں نے کوئی تیر نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا ہے, اور وہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ کہ آپ پیچھے ہو جائیں, ہم آگے ہوتے ہیں, اس لیے کہ کوئی تیر آپ کے جسم تک نہ پہنچے. اور یکے بعد دیگرے صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹا. یہ اصل میں جذبہ ہے ایمان کا اور نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے, بچپن میں ہم سنا کرتے تھے جلالہ بخاری صاحب کی, خاتون لے کے آگے ایک شیر خوار بچے کو, اور اس نے کہا جب سامان حرب اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے بچہ پیش کرنے غزوہ تبوک کے موقع پہ. تو پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کام آئے گا؟ فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر آئے, تلوار آئے تو یہ ڈھال کے طور پہ کام آئے. یقیناً یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے تو نبی پاک کے ساتھ جو محبت پیش کی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور بلا شبہ جیسے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اور آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی, انہیں کیا خوبصورت بات کی تھی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے, اللہ شاہد ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس قرآن پر اللہ خود فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرے نزدیک تو مومن صرف وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک بیان کی, لا یؤمن احدکم, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, کتاب الایمان کے اندر, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے, تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اور حضرت عمر فاروق کی وہ مشہور حدیث ہے, آپ میں عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, کہا ہر شے سے زیادہ الا من نفسی, سچ بولنے والے لوگ تھے, بس اپنی جان بحیثیت انسان ایک فطرت ہے, یہ مجھے پیاری ہے. فرمایا پھر یاد رکھ کبھی ایمان مکمل نہیں تیرا. کہا پھر الان میں بھی یہ کہتا ہوں, ابھی آپ مجھے محبوب ہیں میری جان سے بھی زیادہ. فرمایا الان یا عمر تو بھی سن لے, اللہ تعالی ایمان مکمل کر دیا. لیکن اس محبت کا تقاضا پتہ کیا جو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع, اگر تو نبی پاک کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا ہے تو پھر اس کا رزلٹ تو صرف ایک ہی ہے کہ آقا کا سچا غلام بن کر, تابع دار بن کر, اطاعت گزار بن کر, فرما بردار بن کے دکھا, آقا کے نقش قدم پر چلنے والا بن کے دکھا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو سلم. تو یقیناً ہے یہ طریق عاشقی, چاہیے اس میں بے خودی, اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں, اگر بخشے تو زہ قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آقا کی اطاعت بالکل ٹھیک, وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی,
آپ نبی پاک کا نام بھی لیں، محبت کا دعویٰ بھی کریں، لیکن آپ کی تعلیمات سے انحراف کریں۔ آقا فرما رہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے، جس کے ہاتھ کے شر سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تنگیاں پیدا نہ ہو، مشکلات پیدا نہ ہو کہ لو ایمبولینس میں مر رہے ہیں، آپ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا فرماتے فاتوا الطریق حقہ، راستوں کو، سڑکوں کو ان کا حق دو۔ وہ یہی حق ہے کہ آپ راستے بند کر رہے ہیں، یہ تو انتہا درجے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہے، نبی پاک کی نافرمانی۔ تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بحیثیت مسلمان، یہ سچی بات، پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ خاص ایک ترہ امتیاز عطا کیا کہ جس قدر ہم نے والہانہ فریفتگی شیفتگی ان مسلمانوں کے اندر دیکھی آقا کے حوالے سے، ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فراست، بصیرت، حکمت، دانائی، ان ساری چیزوں کو بروئے کار لائیں۔ نبی پاک سے ہمیں وراثت میں جہاں یہ سارا دین ملا، وہاں فراست، آقا کی بصیرت، صبر، تحمل، بردباری، تو یہ ہمارے اندر چیزیں ہونی چاہیے یقیناً۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہمارا دل دماغ، نبی پاک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا شرح صدر کیا۔ نبی پاک کے امتی جس قدر آقا کے قریب ہوتے جاتے ہیں نا، اسی قدر ان کا دل بڑا ہوتا جاتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، ایک مسلمان کا دل بہت بڑا دل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب پھر آگے کمرشل بریک، یہ باتیں سچی بات ہے، روکنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمیں پھر شامل کرنی ہے اپنی ٹرانسمیشن میں، واپس آتے ہیں۔